بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اچھی گفتگو انسان کو لوگوں کے درمیان مقبول بناتی ہے۔ اچھی گفتگو اچھی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ حسن تکلم ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی عطا کر دی جائے، مخلوق خدا اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ زبان کی شیرینی سے انسان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ دیوانگی کے حد تک محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ حسن تکلم سے پیش آؤ، اچھے طریقے سے بات کرو۔ تو اس بات کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ جتنی چیزیں بھی قرآن پاک میں صیغہ امر کے ساتھ بیان کی گئی ہیں وہ فرض ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے والا شخص سخت گناہ گار ہے اور حرام کا مرتکب ہے۔ تو ہم اپنے عام بول چال میں، گفتگو میں اس بات کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہماری ہر بات اچھی ہو، درست ہو، صحیح ہو، اس میں زبان و بیان کی خوبیاں بھی موجود ہوں، روزمرہ اور محاورے کا استعمال بھی درست ہو، اس میں معنویت بھی ہو، اس میں گہرائی بھی ہو، اس میں گہرائی بھی ہو۔ ان ساری باتوں کا ہم اپنی گفتگو میں خیال نہیں رکھتے، جبکہ بات کی سچا ہونے اور پختہ ہونے کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگو ایمان والو، پکی پختہ بات کرو۔ لہٰذا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بات ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو، پختہ اور پکی ہو، اور اخلاقی معیار سے گری ہوئی نہ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے اپنے مومنانہ وقار کا خیال نہیں رکھتے۔ بات کرتے ہوئے ہم جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو فضول باتیں کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں کوئی عذاب ہوگا؟
وہ فضول باتیں کرنے کو اتنا بڑا گناہ نہیں خیال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آقا یہ ارشاد فرمائیں کہ فضول باتیں کرنے کی وجہ سے کیا کوئی گناہ ہوگا، اس پر کوئی عذاب ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھے کھو دے، اے معاذ تیری ماں تجھے کھو دے، ان فضول باتوں کی وجہ سے ناک کے نتنوں میں آگ کی زنجیریں پہنا کر لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکایا جائے گا۔ تو خیال فرمائیے کہ ہم کتنی فضول باتیں کرتے ہیں، اس میں بری اور گناہ کی باتیں شامل نہیں ہیں، صرف فضول باتوں کا ذکر ہے جو ہم اپنی زبان کو بلا وجہ چلاتے رہتے ہیں، جو منہ میں آئے وہ بلا سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اتنا سخت ترین عذاب ہوگا کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ناک کے نتھنے کی ہڈی جو ہے یہ نازک ترین ہے، یہاں ذرا سی بھی چوٹ لگے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور آگ کی زنجیر اس کے اندر سے چیر کر گزار کر اور اس پر جہنم میں اوندا لٹکایا جائے گا کہ سارا وزن اس جگہ پر ہوگا۔ تو کتنا سخت عذاب ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں فضولیات سے، ہزلیات سے اور یاوہ گوئی سے بچائے۔ پاک رکھ اپنی زباں تلمذ رحمانی ہے تو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان اپنی زبان کو پاک رکھ، کیونکہ تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم سے نوازا ہے، جس کو خالق کائنات نے خود سنوارا ہے، تو تیری زبان پاک ہونی چاہیے۔ پاک رکھ اپنی زبان تلمذ رحمانی ہے تو، دیکھ نہ ہو نہ جائے کہیں تیری صدا بے آبرو، کہ ایسا نہ ہو کہ فضول باتیں کرنے کی وجہ سے تیری آواز بے آبرو ہو جائے، بے عزت ہو جائے، اس کا کوئی بھرم باقی نہ رہے، تیری بات کوئی نہ سنے، اور اگر سنے تو اس کا اثر قبول نہ کرے، اس پہ عمل نہ کرے، تیری بات کو کوئی اہمیت نہ دے۔ تو ناظرین کرام ذرا غور فرمائیے، کیا آج مسلمان کی آواز ہی پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر بے آبرو نہیں ہے؟ ہماری بات نہ تو کوئی سپر پاور سننے کو تیار ہے، نہ اقوام متحدہ سننے کو تیار ہے، اور نہ کوئی ہمارا دوست یا دشمن ملک ہماری آواز کو یا ہماری بات کو اہمیت دینے کو تیار ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا نہیں، اپنے آپ میں غور نہیں کیا کہ یہ سب کچھ کیوں کر اور کیسے ہو گیا۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، دین اسلام کے وارث مسلمان، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلانے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچم اٹھانے والے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ اے دین اسلام کے وارث، اے مسلمان، آج نہ تمہارے اندر
گفتار دل برانہ باقی رہی ہے کہ وہ گفتگو جو دلوں کو موہ لیتی ہے، وہ گفتگو جو دلوں میں گھر کرتی ہے، وہ گفتگو جس سے بیگانے یگانے ہو جاتے ہیں، وہ گفتگو جو دشمنوں کو دوست بنا لیتی ہے۔ لیکن افسوس، ہماری گفتگو آج کیسی ہے جس سے اپنے بھی بیگانے ہو رہے ہیں؟ ہماری گفتگو آج کیسی ہے جس سے دوست بھی دشمن ہو رہے ہیں؟ ہماری بات کا دنیا میں کوئی بھرم نہیں رہا، دنیا تو کیا ہمارے ملک میں نہیں رہا، ہمارے ملک تو کیا ہمارے اپنے گھر میں نہیں رہا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اسی لیے کہ ہمیں جو بولنا تھا وہ نہیں بولتے، ہمیں جیسا بولنا تھا ویسا نہیں بولتے، ہمیں جب بولنا تھا تب نہیں بولتے، اور جب خاموش رہنا ہوتا ہے تب خاموش نہیں رہتے۔ سب کام ہمارے الٹے ہی چل رہے ہیں کہ نہ بولنے کے وقت بولتے ہیں، نہ درست بولتے ہیں، اور نہ ہی موقع محل کی مناسبت سے بولتے ہیں، اور نہ ہی ہم بڑے چھوٹے کا خیال کر کے بولتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، یعنی جس طرح کا شخص ہو اس سے اس طرح کی گفتگو کرو۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام انسانی نفسیات کے بہت بڑے، سب سے بڑے ماہر تھے، لہٰذا آپ نے ہمیشہ موقع کی مناسبت سے سامنے والے شخص کو پہچان کے حالات و واقعات کو پیش نظر رکھ کر گفتگو فرمائی، تو پھر مخلوق خدا آپ کی گرویدہ ہوتی چلی گئی اور دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ لیکن ہم تو ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس سے اپنے تو اپنے، بیگانے تو بیگانے، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بیزار ہو جاتے ہیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ ہمارے اندر اب نہ دلبرانہ گفتگو باقی رہی ہے اور نہ قاہرانہ کردار باقی رہا ہے۔ کردار کی باتیں تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، کیونکہ آج سے ایک نیا ٹاپک کرنٹ افیئر کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے، جس سلسلے میں آپ سے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے بہت دنوں سے بہت سی عزیزاں جاں بلکہ راحت قلب و جاں ہستیاں اس بات پر مجبور کر رہی تھیں کہ آپ جو ہیں وہ کرنٹ افیئرز پر، موجودہ حالات پر، حالات حاضرہ پر کچھ نہ کچھ بیان فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں آج آپ سے پہلی گفتگو ہو رہی ہے، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حالات حاضرہ پر گفتگو کرنے والے اکثر لوگ، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں یا مین سٹریم میڈیا پر ہوں، ان کے زبان و بیان ایسی نہیں کہ جس سے سن کر کوئی شخص رہنمائی حاصل کرے، اچھی زبان سیکھے، اپنا تلفظ درست کرے، اپنے لب و لہجے کو بہتر بنائے، اپنی گفتگو سے انسانوں کے دل کو تسکین پہنچائے،
اور دکھے ہوئے دلوں پر مرہم رکھے، بلکہ گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے جو نہ صرف ہماری سماعتوں کو برا لگتا ہے بلکہ اس سے اکثر اوقات مخاطب کے دل میں بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور ہم یہ آگ اپنے ہی لوگوں کے دلوں میں بھڑکاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اپنی نئی نسل کو کیا سکھا رہے ہیں۔ اب عام سطح سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے پر متمکن اشخاص کی گفتگو بھی اگر آپ سنیں تو وہ ایسی نہیں ہے جس سے کوئی شخص رہنمائی حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو سنوار سکے، بلکہ رہنمائی حاصل کرنا اور زندگی کو سنوارنا تو درکنار، ان کی گفتگو تو ایسی ہے جو قابل سماعت نہیں ہے، ان کی باتیں ایسی ہیں جس سے نوجوانوں کے اور نئی نسل کے بگڑنے کا خدشہ ہے، بلکہ بڑی حد تک بگڑ بھی چکے ہیں۔ تو ان حالات میں آپ سوچئے کہ یہ سب کچھ کیوں ہے اور کیسے ہے، اور اس طرح کر کے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بری گفتگو کے ذریعے ہم اپنے سیاسی مخالفین کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو چور ڈاکو کہنے سے یا ڈیزل کہنے سے وہ شخص فنا ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا؟ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے کہ اپوزیشن لیڈر سے لے کر وزیر اعظم کا سفر کرنے تک، وزیر اعظم کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے تک ہمارے وزیر اعظم صاحب اس طرح کی زبان استعمال کرتے آئے، لیکن ان کے مخالفین کا کچھ نہ بگڑا۔ اسی طرح اپوزیشن رہنما جو زبان استعمال کرتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو یہودی ایجنٹ یا بد کردار کہتے ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ عرض کروں گا کہ آج سے ہم سب کو بحیثیت قوم اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کرنا ہوگا، اپنی گفتگو کو بہتر کرنا ہوگا، اچھے سے اچھا بنانا ہوگا، اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہماری گفتگو، ہماری بات چیت یا جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، کیا یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے؟ کیا یہ ان کا طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں؟ کوئی بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہو۔ غور فرمائیے گا کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ یعنی وہ شخص جو اچھی بات نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اور ہمارے لیڈران کو یہ سوچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ہم جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے
کہ کیا اس گفتگو، ان باتوں، ان برائیوں، ان خرابیوں کے بعد ہم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے قابل رہ جاتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیے۔ ہر شخص اپنی گفتگو کا اور اپنے آپ کا جائزہ بہت بہتر انداز میں لے سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔